والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والعصر، وقال تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم. سامعین ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی عنایت سے اپنے پروگرام جستجو میں حاضر ہیں، اور ہماری یہ جستجو ہے، تمنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو نیا سال ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ناظرین، ابھی میں نے ایک لفظ بولا ہے نیا سال، تو ابھی دیکھیں کہ ہم بالکل محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے کل شروع ہوا ہے، لیکن ابھی مڈ آف جن آلریڈی ہو گئی ہے. ہم جنوری کے بالکل درمیان میں ہو گئے ہیں، 2 ہفتے گزر بھی چکے ہیں، لیکن ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے ہماری آج کی گفتگو پروگرام جستجو میں یہی ہوگی کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ دی ہے، ایک نیا وقت ہماری زندگی میں عطا فرمایا ہے، کچھ ہفتے ہوں، کچھ مہینے ہوں، یا جتنے بھی ایام اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدر میں کیے ہیں سالوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے، نیک اعمال والی. تو ہم نے اگر یہ سوچ کر پاجا سراغ زندگی، اگر ہم نے صرف تھوڑی سی سوچ بدلنی ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا، کس بہترین انداز سے، کس بہترین طرح سے، کون کون سے رائے عمل لگا کر انشاءاللہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. اور یہ سوچ ہی ہوتی ہے. مسلمان کی شان اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کی سوچ صرف سیدھی ہو جائے، صرف سوچ، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، کوئی انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہو رہا، صرف نیت ہے، اگر یہ سیدھی ہو جائے اور یہ ایسی سیدھی ہو جائے کہ یعنی دل میں سچائی آ جائے، یعنی اللہ کے ساتھ تھوڑا سا جو روٹھگی ہے اور وہ جو دوری پیدا ہو گئی ہے، اگر اس کو دور کر کے اللہ کے ساتھ لوگ لگا کر صرف اپنی نیت کا جو دھاگا ہے وہ جو اس کو اگر باندھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ خود بخود کئی راہیں خود جو ہے کھول دیتے ہیں. اگر ہماری نیت ہی نہیں ہوگی، اگر ہماری سوچ ہی نہیں ہوگی، تو ہم نے پھر ظاہر بات ہے تبدیلی کہاں سے آئے. تو اسی لیے یہ جو فکر ہے اس کو آپ سوچ کہہ لیں، ایم کہہ لیں، آبجیکٹیو کہہ لیں، نیت کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، یہ وہی ہے جو اندر سے متحرک آدمی ہو جائے اور اس کو سوچ میں آ جائے کہ یہ کام نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکی، لیکن ابھی میں نے کرنا ہے. یہ جو نیت ہے سامعین و ناظرین، آپ ماشاءاللہ اسلام چینل اردو کی ٹیم اور اسلام چینل اردو سے تعلق رکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو اسی لیے آپ کو یہ پیغام ہمیشہ ملتا ہے، اور اس پر اگر تھوڑا سا اس سے فائدہ حاصل کر کے تھوڑی سی نیت کو سیدھا کر لیا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکات ہیں، رحمتیں ہیں. کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ صرف بہانہ مانگتی ہے. اور بہانہ کیا ہے؟ آدمی کے دل میں آ جائے کہ یار اب میں نے یہ کام کرنا ہے. ظاہر بات ہے وہ حلال کی ہم بات کریں تو اگر انشاءاللہ اس نیت سے ہو جائے، ٹائم جتنا مرضی ہے لگے، کبھی کچھ منزلیں طے ہو سکتی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتی، اگر جتنا بھی وقت لگے اس پر آپ کا قابو نہیں ہے، وہ اس قادر مطلق کی چیز ہے. ہم ہو سکتا ہے ابھی نیت کریں اور اگلے ہی لمحے ہم یہاں سے اٹھ بھی نہ سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ قادر مطلق ہے. لیکن ہمارے بس میں کیا ہے؟ نیت خالصہ ہو، نیت صاف ہو،
اور نیت یعنی مطمئنہ اور اس پر جو ہے استقامت ہو، بس یہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے. تو پھر آہستہ آہستہ آدمی لگا رہتا ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس پر کام کرتا رہتا ہے. اور سامعین ناظرین، نیت کی بھی بات چل رہی ہے. ہم بڑے بڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، انہوں نے پانی اس طرح پیا. بڑی اچھی بات ہے، سنت پر عمل کرنے، ظاہر بات ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ بھی تب یعنی کسی کو دکھاوا نہ ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہے. یہ بات پھر اور اس طرح تو نماز بھی ضائع ہو جاتی. تو ایک نیت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی اس طرح پیا. دوسری نیت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی آپ کی جو ہے عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے اس طرح تھے. یعنی یہ ہم ہزار سنتیں ہیں، لیکن یہ جو سنتیں ہیں تھوڑا سا اس پر غور کیجئے گا کہ ساری جو سنتیں ہیں وہ اعضاء والی ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ایک سنت ہے جو سب سے بڑی سنت ہے. وہ کیا ہے کہ ان سارے اعضاء کو ہلا دینے والی، ان سارے اعضاء کو متحرک کرنے والی، ان سارے اعضاء جسمانی کو حرکت میں لانے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ آپ کی فکر ہے، آپ کی سوچ ہے. اور سنت والی سوچ ہونا یہ سب سے بڑی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی، آپ کی سوچ یہ تھی، سوچ مطہرہ، پاک اور صاف سوچ یہ تھی کہ میں نے یہ کام کر کے اس شخص کی مدد کرنی ہے. یہ ایک سوچ تھی. پہلے آدمی سوچتا ہے، اس کے بعد یہ جو اعضاء ہیں یہ تو آپ کے تابع ہیں. اگر آپ کوئی حرام پکڑ لیں تو وہ پکڑ لیں گے، کوئی حلال چیز کو اٹھا لیں تو وہ اس کو پکڑ لیں گے. اگر آپ حرام کی طرف چل جائیں تو پاؤں چل پڑیں گے. اگر ہم حلال کی طرف، ظاہر بات ہے مسجد کی طرف چل پڑے تو آپ کے پاؤں تو چل پڑیں گے، لیکن ان کو محرک کرنے والی، ان کو چلانے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے سوچ. اسی لیے اگر حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے. تو میں نے جیسے کہ عرض کی، یہ سب سے بڑی یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ جو ہے یہ سنت مطہرہ ہے، اور یہ نیت ہے. اور نیت کا مقام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی عمل میں کمی کچھ ہو سکتی ہے، یعنی اس کو لوگ، اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس میں دکھاوا بھی آ سکتا ہے، کئی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن نیت ہے یہ صرف میرے یعنی ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ جو چیز ہے سامعین محترم، نیت، تھوڑا سا میں اس پر بات کر لوں، آگے انشاءاللہ ہم آتے ہیں. یہ جو نیت ہے یہ ہم نے کرنی ہے. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کی یہ نیت ہو، ہمارے یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ پوری، یعنی میں ابھی تمہیداً یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کی یہ نیت ہو اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ جہاد کرے گا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے گا، اور اس نیت سے وہ گھوڑا پال لے. اب گھوڑے کی مثال ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو گھوڑا پالا ہے اس نے، اگر وہ پوری زندگی گھوڑا پلتا رہے، آپ اس کے گوبر بھی صاف کرتے رہیں، آپ اس کو کھانا بھی کھلاتے رہیں، غلہ بھی ڈالتے رہیں، چارہ بھی ڈالتے رہیں، آپ اس کی خدمت کرتے رہیں، اس پر سواری کرتے رہیں، اس کو جو ہے نہلاتے رہیں، جو بھی آپ کریں گے یہ ساری کی ساری آپ کی عبادت ہے. کیوں ہے؟ کہ آپ کی نیت تھی کہ کبھی میری زندگی میں اللہ رب العزت کی دین کو اگر میری ضرورت پڑ گئی، یعنی مجھے یہ توفیق مل گئی، تو میں اس گھوڑے کو اللہ کی راہ میں دے دوں گا یا دے دوں گی. چاہے آپ پوری 60 برس کی زندگی آپ شوقیہ گھوڑا پالتے رہیں، کبھی یہ موقع ہی نہ آئے، لیکن آپ کے ضمن میں یہ عبادت ہے. کیوں ہے؟ کہ آپ کی نیت یہ تھی.
تو سامعین ناظرین، ہماری اگر نیت ہو جائے کہ یا رب تم نے مجھے ایک نعمت دی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے ہی دوست تھے، میرے ہی دوست احباب تھے، میرے ہی دیکھنے والے تھے، سننے والے تھے، وہ سارے کے سارے ان میں سے کئی کرونا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ تو اگر تم نے یہ مجھے نعمت دی ہے، نعمت عظمیٰ حیات، ایک نیا سال دیا ہے، تو میری نیت ہے کہ یا رب میں یہ کام کروں گی اور یہ اچھا کام کروں گا۔ بس آگے پھر اچھے کام کی نوعیت ہے، ظاہر بات ہے ہم اس پر آئیں گے۔ جو بھی آپ کے دل میں ارادہ ہو، آپ نے بس یہ نیت کر لینی، اور نیت بھی ایسی کرنی ہے سامعین ناظرین، نیت ہونی چاہیے تامہ، خالص۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، ظاہر بات ہے نیت خالصہ نہیں ہوگی۔ ہم دنیا داری کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں، آپ یعنی ہماری نعوذ باللہ یہ روٹین ہے کہ کسی کو ہم ملتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں یہ کرے گا، یہ فلاں یہ کرے گا، یعنی ہوتا ہے زندگی میں لگے رہتے ہیں یہ۔ لیکن اگر دل میں یہ خیال نکل جائے دل سے، اور چونکہ یہ جو نیت ہے آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں یہ کام کر سکوں، میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، یہ چاہتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو سامعین ناظرین، یہ نیا سال ہے، سب سے پہلے ہم نے اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے، چونکہ یہ جو وقت ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ جنوری آدھا گزر چکا ہے، اب کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیے گا، کچھ ہفتوں بعد جو ہے پھر رمضان آ جائے گا، اس کی بہاریں آ جائیں گی۔ تو پھر ہم یعنی اگر ہم اسی کی تیاری بھی نہ کر سکے، تو یہ مختلف یعنی چیزیں میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں۔ اگر نیت ہی نہیں ہوگی تو آدمی اسی طرح سوتا رہے گا، ٹائم چلا جائے گا، اچھے اچھے دن آ کر وہ بھی چلے جائیں گے، تو پھر ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ تو ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر یہ وقت میں دامن میں ہو اور اچھے ٹائم پر اگر ہم اس سے استفادہ حاصل کر لیں، تو سامعین ناظرین اس سے بہت کچھ جو ہے ہماری زندگی میں وصول ہوا جا سکتا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ جو ہے یہ اگر ہاتھ میں سے چلا جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، دو مثالیں میں دوں گا۔ دیکھیے، آپ پتہ ہے ہم یعنی پبلک ٹرانسپورٹ مثلاً استعمال کریں، یعنی ہم لندن میں رہتے ہیں، یہ یو کے میں ہے، یہ جہاں پر بھی ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ایک سیکنڈ آپ لیٹ ہوں تو اگر آپ کی گاڑی مس ہو جائے، ٹرین مس ہو جائے، فلائٹ مس ہو جائے، تو آپ دیکھیے کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی دل میں سوچتا ہے کاش میں گھر سے 1 منٹ پہلے نکل آتا یا نکل آتی۔ تو اگر ہم اس طرح کی سوچیں تو دیکھیے کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے اس کی بڑی ویلیو ہے۔ اور کبھی کبھی ہمیں سے ہوتا ہے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، گپ شپ لگی رہتی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کیوں پرواہ نہیں ہوتی؟ کہ اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ڈیوائیڈ نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ڈیوائیڈ کر لیتے اور اس کی ویلیو معلوم کرتے ہوئے ہم اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ہمیشہ کمپلین کریں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کاش میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ ہم نے 2020-21 گزر گیا، لیکن 22 نہیں گزرنے دینا۔ ہم نے نیت کرنی ہے کہ یا رب یہ میرا ایم ہے، یہ میرا آبجیکٹو ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری نیت ہے، یہ میرا ارادہ ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے۔ بات ایک یعنی سیکنڈ کی چل رہی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ قیامت والے دن، اور جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ جنت میں ظاہر بات ہے فضول بات تو کوئی نہیں ہوگی، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے، دنیا میں یاد کر رہے ہوں گے کہ یہ ہوا تھا، ہم نے یہ کرا تھا، یعنی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ تو اسی آن میں کسی کو خوشبو آئے گی پیاری سی،
یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ موٹیویشنل کے لیے ہوتے ہیں. تو خوشبو آتی ہے, ایک شخص اس سے کہتا ہے کہ یار یہ کس کی خوشبو ہے, لگتا ہے کوئی نبی اوپر سے گزرے ہیں, لگتا ہے کوئی اللہ کے ولی یہاں سے گزرے ہیں, یا لگتا ہے کوئی حور گزری ہے یہاں سے, کیا ہوا ہے؟ یعنی اتنی پیاری خوشبو, جنت میں رہ کر بھی ہم نے یہ خوشبو پہلے نہیں سونگھی, پہلے اس کو محسوس نہیں کیے, یہ کیا ہے؟ تو وہ سوال کریں گے, فرشتے سے سوال کریں گے کہ یہ کیا, کون سی ہستی گزری ہے یہاں سے؟ وہ شخص بیان کر گیا, وہ یعنی وہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے بندو یہ نہ نبی ہیں نہ یہ ولی ہیں, یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تمہاری طرح دنیا میں زندگی گزاری, بالکل تمہارے ہی طرح تھا, نیکیاں بھی اتنی ہی تھیں, لیکن اس نے صرف ایک مرتبہ تم سے زیادہ سبحان اللہ کہا تھا, صرف ایک مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اس کو یہ دیا کہ تم سے اعلیٰ مقام دیا اس کو. یعنی اگر آپ کے پاس نیکیاں تھی 100, تو اس یعنی آپ نے اگر کہا تھا 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس نے زندگی میں اس وقت کو سامنے رکھ کر 1 سیکنڈ اس نے ایسے سپینڈ کر لیا کہ خوش قسمتی کے ساتھ اس نے 101 مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ, تو ابھی اس کا اجر اس کو یہ مل رہا ہے. تو سامعین ناظرین, بات چل رہی تھی ٹائم کی. اگر ہم ٹائم وائزلی سپینڈ کر دیں تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو دونوں طرف سے خوشیاں خوشیاں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے اور وفی الآخرۃ حسنہ ہے. ہمیں کس بات کی جو ہے پرواہ؟ اگر دونوں, وہ کہتے ہیں پنجابی میں 5 انگلیاں گھی میں, میں نے اردو میں بول دیا ہے, تو یہ جو 5 انگلیاں گھی میں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سوچ دی ہے, ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ دی ہے, ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان کو وائزلی سپینڈ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے گا کتنی جو ہے نعمتیں ملتی ہیں اور کیسی آدمی کی دنیا و آخرت سنورتی ہے. تو یہ جو چیز ہے ہم نے اس چیز پر جو ہے انشاءاللہ غور و فکر کرنا ہے, اور غور و فکر کر کے اس طرح ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور زندگی, میں نے زندگی کی بات کی ہے, ایک حدیث جو ہے میرے سامنے ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا, صحیح الترمذی اس کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناہ الی آخر الحدیث, صدق رسول النبی الکریم. حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, دنیا میں تم جو بھی کر لو, قیامت والے دن کوئی شخص ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا. میں قدم اس وقت تک نہیں ہلا سکے گا جب تک کچھ سوالوں کے جواب نہ دے لے, اور ان سوالات میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ, اے بندے, اے شخص, بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر کس طرح گزاری, عمر کو کن چیزوں میں فنا کیا, کس طرح بسر کی, تمہاری زندگی کی بتاؤ. اب چونکہ یہ حدیث کا حصہ ہماری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اسی لیے میں ساری توجہ اس پر دے رہا ہوں. تو سامعین ناظرین, اگر اس حدیث پر ہی غور کر لیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عن عمرہ, بتاؤ تم نے عمر, زندگی کیسے گزاری. اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو زندگی کیا ہے؟ سالوں کا مجموعہ ہے. انہی سالوں کو اگر کھول کر دیکھیں تو وہ مہینوں کا مجموعہ ہے. اگر انہی مہینوں کا جو ہے معائنہ کیا جائے تو وہ ہفتوں میں بدل جاتے ہیں, ہفتے پھر دنوں میں, دن گھنٹوں میں, اور اگر گھنٹوں کو منٹوں میں, اور اگر منٹ کو جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو وہ سیکنڈز نظر آتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ بتاؤ تمہاری عمر کیسے گزری. اب عمر چاہے آپ کی 5 سال ہو یا 100 سال ہو, قدم نہیں اٹھا سکیں گے ہم جب تک یہ آنسر نہ کریں. تو یہ بھی ٹائم پر فٹ آتی ہے کہ بتاؤ تم نے ٹائم کیسے سپینڈ کیا جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی شکل میں, تمہاری عمر کی شکل میں تمہیں عطا کیا. تو وہاں پر بھی اگر ہم اپنی عمر کو وائز طریقے کے ساتھ
اگر ہم استعمال کریں گے، اس کا جو ہے رد عمل کریں گے، اس کو جو ہے وائزلی اسپینڈ کریں گے، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ صاحب ناظرین، بات چل رہی تھی منٹوں اور گھنٹوں کی۔ ایک بڑے عظیم سکولرز ہیں، انگلش کے ہیں، لارڈ چیسٹر فیلڈ۔ ان کی ایک کہاوت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ٹیک کیئر آف یور منٹس، دا آورز ول ٹیک کیئر آف دیم سیلفز۔ اب یہ ان کا مقولہ ہے، قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرو، اپنے منٹوں کی حفاظت کرو اور گھنٹے جو ہیں وہ خود بخود اپنی حفاظت کر لیں گے۔ ہم تو سیکنڈز کی بات کر رہے تھے، پیچھے ہم نے جو دین میں، اسلام میں پڑھا ہے، ایک ایک گھڑی کی جو ہے اگر آدمی حفاظت کرنا شروع کر دے۔ انگلش میں بھی کہتے ہیں وہ کہ if you look after your pennies, the pounds will look after themselves۔ یعنی وہی چیز ہے کہ اگر ہم سیکنڈز کی، اپنے منٹوں کی حفاظت کر دیں گے تو پھر گھنٹے کبھی جو ہے ضائع نہیں ہوتے۔ اگر کسی شخص کو یہ فکر ہو کہ یار میرے اتنے منٹ میں یہاں پر گزرا تھا، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کیا کیا ہے میں نے، کتنے منٹ ہو گئے، میں نے کچھ نہ اللہ کا ذکر کیا ہے، نہ کچھ اچھی بات سیکھی ہے، یعنی کسی کی غیبت میں لگا رہا، دوسروں کی ماں بہن کی، بھائیوں کی، جس کی بھی غیبت کرتا رہا، دوسروں کے بارے میں کیا، مجھے اپنے لیے کیا کیا میں نے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اگر ہم منٹس کو اس طرح سوچیں گے تو پھر کوئی شخص بھی اتنے زیادہ گھنٹے کبھی بھی ان چیزوں میں صرف نہیں کرے گا، اس کو فکر ہوگی۔